خادم قوم و ملت عالی جناب محترم شکیل اختر صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ شہنشی پر تشریف لے آئیں۔ آج کے اس بزم کے مہمان اعزازی استاد الاساتذہ پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ شہنشی پر تشریف لے آئیں۔ ہمارے مہمان اعزازی پروفیسر مظفر علی شہمری صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں گے۔ میں صدر شعبہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ شہنشی پر تشریف لے آئیں۔ ہمارے انجمن کے صدر جناب ڈاکٹر امان اللہ امبی صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ شہنشی پر تشریف لے آئیں۔ معتمد عمومی محترمہ ڈاکٹر غوثیہ سعیدہ صاحبہ سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ شہنشی پر تشریف لے آئیں۔ انجمن ابنائے قدیم اردو مدراس یونیورسٹی کی جانب سے آپ تمام ادب نواز و ابنائے قدیم مدراس یونیورسٹی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، بہار جس کے قدم کا طواف کرتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا یہ اجلاس دراصل پرانی یادوں کو تازہ کرنے اور جامعہ مدراس کی پرفضا ماحول میں گزرے ہوئے خوشگوار لمحات کو محسوس کرنے کا موقع ہے۔ گردش ایام نے اگرچہ ہمارے جسموں کو جدا کر دیا ہو، مگر دلوں میں آج بھی وہی قربت موجود ہے۔ اس اجلاس کا مقصد صرف ملاقات نہیں بلکہ ماضی کی خوشبو کو حال کی محفل میں بکھیرنا ہے۔ تو آئیے ماضی کی تمام تلخیوں کو بھلا کر محبت، خلوص اور بھائی چارگی کے ساتھ اس محفل کو یادگار بنائے۔ نہ اداس ہو نہ ملال کر کسی بات کا نہ خیال کر، نہ اداس ہو نہ ملال کر نہ کسی بات کا خیال کر، ایک سال کے بعد ملے ہیں ہم، تیرے نام آج کی بزم ہے۔ آئیے اس بزم کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرنے کے لیے میں حافظہ فائزہ تحسین سلمہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ سناؤ نغمہ قرآن کی ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کی ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آیتان کی ترجمہ۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے
اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہے مگر تم کو ان کا زندگی کا احساس نہیں ہوتا. اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے. اور جو لوگ ایسے حالت میں ہیں صبر سے کام لیں، ان کو خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کے طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں محترمہ نکہت سلطانہ صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل سے گنبد خضرا جب قریب ہوتا ہے، ان کی یاد کا لمحہ کچھ عجیب ہوتا ہے. جو مدینہ دیکھے ہے اس نگاہ کے قربا، جو مدینہ دیکھے ہے اس نگاہ کے قربا، خواب میں بھی یہ منظر، خواب میں بھی یہ منظر کبھی نصیب ہوتا ہے. خواب میں بھی یہ منظر کبھی نصیب ہوتا ہے. ان کا چاہنے والا رب کو کیوں نہ ہو پیارا، ان کا چاہنے والا رب کو کیوں نہ ہو پیارا. جو حبیب کو چاہے، جو حبیب کو چاہے وہ حبیب ہوتا ہے. جو حبیب کو چاہے وہ حبیب ہوتا ہے. رشک سے سلاطین بھی تاج پھینک دیتے ہیں، رشک سے سلاطین بھی تاج پھینک دیتے ہیں. دامن محمد سے، دامن محمد سے دل قریب ہوتا ہے. دامن محمد سے دل قریب ہوتا ہے. اپنی محمیت کا بھی ہوش ہے مجھے بے ہوش، اپنی محمیت کا بھی ہوش ہے مجھے بے ہوش. بے خودی کے عالم میں، بے خودی کے عالم میں دل نصیب ہوتا ہے. بے خودی کے عالم میں دل نصیب ہوتا ہے.
سے گنبدِ خضرا جب قریب ہوتا ہے ان کی یاد کا لمحہ کچھ عجیب ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ اس کے بعد ترانہ جامعہ مدراس پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں۔ محمد عزت صاحب کو وہ آئیں اور ترانہ جامعہ پیش کریں۔ پھول کی خوشبو ہوا کی چاپ شیشے کی کھنک، پھول کی خوشبو ہوا کی چاپ شیشے کی کھنک، کون سی شے ہے جو تیری خوش الحانی میں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے، صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے، دانشگہ مدراس کو ذیشان کیا ہے، دانشگہ مدراس کو ذیشان کیا ہے، صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ خوشبو ہے یہاں چاروں طرف علم و ہنر کی، علم و ہنر کی، خوشبو ہے یہاں چاروں طرف علم و ہنر کی، مدراس کو اس جانے گلستان کیا ہے، مدراس کو اس جانے گلستان کیا ہے، صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ اس علم کے مرکز نے بڑے کام کیے ہیں، بڑے کام کیے ہیں، اس علم کے مرکز نے بڑے کام کیے ہیں، عام علم کا اس ملک میں فیضان کیا ہے، عام علم کا اس ملک میں فیضان کیا ہے، صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ اس مادر علمی کے معلم ہیں مثالی، معلم ہیں مثالی، اس مادر علمی کے معلم ہیں مثالی، ہر ذرے کو ایک مہر درخشان کیا ہے، ہر ذرے کو ایک مہر درخشان کیا ہے، صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ مدراس نے دنیا کو دیے ہیں کئی ماہر، دیے ہیں کئی ماہر، مدراس نے دنیا کو دیے ہیں کئی ماہر، تحقیق نے ان لوگوں کی حیران کیا ہے، تحقیق نے ان لوگوں کی حیران کیا ہے، صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ آراستہ تعلیم کے زیور سے ہوئے ہم، زیور سے ہوئے ہم، آراستہ تعلیم کے زیور سے ہوئے ہم، ناداں تھے ہمیں اس نے ہمادان کیا ہے، ناداں تھے ہمیں اس نے ہمادان کیا ہے، صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ دانشگہ مدراس کی تعلیمی فضا نے، تعلیمی فضا نے، دانشگہ مدراس کی تعلیمی فضا نے، ہر دل میں جواں جینے کا ارمان کیا ہے، ہر دل میں جواں جینے کا ارمان کیا ہے،
صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے، یہ شعبہ اردو رہے قائم و سلامت، رہے قائم و سلامت، یہ شعبہ اردو رہے قائم و سلامت، اللہ نے فرشتوں کو نگہبان کیا ہے، اللہ نے فرشتوں کو نگہبان کیا ہے، صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے، پروین ہزاروں کے مقدر ہوئے روشن، مقدر ہوئے روشن، پروین ہزاروں کے مقدر ہوئے روشن، اس علم کے مینار نے شایان کیا ہے، اس علم کے مینار نے شایان کیا ہے، صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے، دانش گہ مدراس کو ذیشان کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد خطبہ استقبالیہ اور انجمن کی سالانہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے انجمن کی جنرل سیکریٹری محترمہ ڈاکٹر غوثیہ سعیدہ صاحبہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ مدت سے کاروان خیرت کو تلاش تھی، مدت سے کاروان خیرت کو تلاش تھی، ایک راہ بر جنو ملے معتبر ملے، مدت پہ جستجوئے نظر کامراں ہوئی، مدت پہ جستجوئے نظر کامراں ہوئی، مدت پہ ایک قدر شناس گوہر ملے۔ محترمہ ڈاکٹر غوثیہ سعیدہ۔